بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر ایک کی زبان پر یہی ہے کہ پاکستان ایک اچھا ملک نہیں، مسلمان اچھے لوگ نہیں۔ اس کے اندر پاکستان کی تو بدنامی ہے ہی، مسلمانوں کی بہت زیادہ بدنامی ہے۔ اور جب مسلمان بدنام ہے تو اسلام بدنام ہے۔ اسلام خود بھی ایک روشنی اور نور ہے، اور جو اسلام کو اپناتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ بھی سراپا نور ہوتا ہے۔ تو پھر یہ برائیاں مسلمانوں کے اندر کیسے آتی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اسلامی حکومت تھی اس وقت پاک و ہند یعنی پاکستان اور پورا ہندوستان کیسا تھا اور مسلمان کیسے تھے، اور جب اسلامی حکومت ختم ہوئی، کافروں کی حکومتیں آئیں، انگریزوں کی حکومتیں آئیں، تو اس کے بعد کیا حالت ہماری ہوئی۔ اب ہم ایک انگریز کی ہی زبانی دیکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے تحت رہنے والے مسلمان کیسے تھے۔ لارڈ میکالے کا بیان ہے۔ لارڈ میکالے نے 2 فروری 1835 عیسوی کو برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ایک تقریر کی۔ اس کا مختصر سا جو حصہ ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ میں جس کتاب سے بیان کر رہا ہوں اس کتاب کا نام ہے قلم کی جسارت، اور اس کے علاوہ یہی بیان دنیا نیوز کے اندر بھی چھپا تھا کسی زمانے میں، اور اس کے علاوہ بھی کتابوں میں اور بھی جگہ میں یہ چھپا ہوا ہے۔ لارڈ میکالے نے وہاں جو بیان کیا وہ آپ خود سماعت فرمائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے، یعنی وہ پارلیمنٹ کے اندر تقریر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں نے ہندوستان کو رات اور دن گھوم پھر کر دیکھا ہے، میں نے بہت عرصہ سیر کی، اور دنیا نیوز کے اندر جو بیان تھا اس کے اندر تقریباً 4 سال کا عرصہ بھی اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے 4 سال ہندوستان کی سیر کی۔ اور اس نے 4 سال کے اندر کیا دیکھا وہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے 4 سال کے اندر پورے ہندوستان کے اندر جب مسلمانوں کی حکومت تھی میں نے ایک بھی چور نہیں دیکھا، میں نے ایک بھی مانگنے والا نہیں دیکھا، اور ان سب کے اخلاق بہت ہی خوبصورت اور اچھے ہیں۔ اور آگے اس نے کہا کہ جس قوم کے اندر چور کوئی نہیں، مانگنے والا کوئی نہیں، اور ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، تم ان کو کبھی بھی فتح نہیں کر سکتے، تم ان کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ان مسلمانوں کو شکست دینی ہے تو ایک ذریعہ ہے مسلمانوں کو شکست دینے کا۔ ان لوگوں نے پوچھا، پارلیمنٹ کے لوگوں نے پوچھا کہ جناب وہ سبب کیا ہے، وہ مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے جس کے ذریعے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں، ہندوستان کو شکست دے سکتے ہیں؟ تو لارڈ میکالے نے کہا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی تہذیب و ثقافت اور ان کا نظام تعلیم، جو ان کا روحانی ورثہ ہے، وہ اپنے بزرگوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ان کا ختم کر دیں، وہ خود ہی شکست کھا جائیں گے۔ اس نے آگے کہا، اس نے کہا جب ہم ان کا نظام تعلیم بدل دیں گے، ان کا بزرگوں کا طریقہ، ان کے بزرگوں سے جو اخلاق ان سے ملتے ہیں وہ ختم کر دیں گے، تو اس وقت تم ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دو گے۔ جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو پھر انسان کسی کام کا نہیں۔ اس نے آگے کہا کہ جب ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی وہ شکل اور رنگ اور نسل کے اعتبار سے ہندوستانی نظر آئیں گے، لیکن ان کے دلوں کے اندر انگریز اور انگریزیت اور امریکہ اور یورپ بسے گا۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ہمارا نظام تعلیم ختم کیا۔
ہمارا نظام تعلیم ختم کرنے کے بعد انہوں نے ہمارے بزرگوں کے جو اخلاق حسنہ تھے، جن سے ہم تربیت حاصل کرتے تھے، ان کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کر کے، طرح طرح کے حربے کر کے ہمارے بزرگوں کے طریقوں کو ختم کیا۔ آج جو ہمارا حشر ہوا ہے، اس کی سکیم اور اس کی سازش یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں ختم کرنے کے لیے ہمارا نظام تعلیم، جو اسلامی نظام تعلیم تھا، اس کو ختم کیا، اور ہمارا جو بزرگوں کا اخلاقی ورثہ تھا، روحانی ورثہ تھا، جو بزرگان دین لوگوں کی تربیت کرتے تھے، اس کو ختم کیا۔ اولیاء کرام کے خلاف طرح طرح کے لوگوں کو نکالا۔ کوئی کہتا ہے کہ ولی کیا کرتے ہیں اور ان سے کیا فائدہ ہے، اور بھی طرح طرح کے انہوں نے فتنے نکال کر ہمارا نظام تعلیم بھی ختم کیا، اور ہمارا بزرگوں کا جو روحانی ورثہ تھا وہ بھی ختم کیا۔ تو آج ہندوستان کا یہ حشر ہے، پاک و ہند کا یہ حشر ہے کہ ہر جگہ، ہر محلہ، ہر علاقے میں چور بھی ہے، مانگنے والا بھی ہے۔ ہر شخص چوری کا موقع مل جائے تو کرنے میں باز نہیں رہتا، اسی طرح مانگنے سے بھی باز نہیں رہتا۔ اور کہتے کیا ہیں کہ مسلمان یہ کرتے ہیں، پاکستان والے یہ کرتے ہیں۔ نہ پاکستانی کرتے ہیں، نہ مسلمان کرتے ہیں۔ یہ ان کا نظام تعلیم کا ہی انجام ہے کہ انہوں نے ہر شخص کو چور بھی بنایا اور مانگنے والا بھی بنایا۔ اگر آج ہم اسلامی تعلیم اپنائیں، اپنے بزرگوں کا ورثہ اپنائیں، تو ہم پھر اسی طرح قائم ہو سکتے ہیں۔